أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاه يا فتاه يا فتاه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا الہی آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمیں الحمدللہ ایک اور رمضان دیکھنے کو مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ 2 مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے، 1 سال پہلے، کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ تھے، مگر وہ اس رمضان میں ہمارا ساتھ نہیں دے سکے۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ اگلے رمضان تک ہم بھی ہوں گے کہ نہیں، اس رمضان میں ہم ہوں گے کہ نہیں۔ ابھی تو شروعات ہے، آگے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کتنے روزے کر پائیں۔ ہماری باجی ہیں، وہ فرما رہی تھی کہ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا دوسرے رمضان میں، کسی کا انتقال ہو گیا چھٹے رمضان میں۔ تو ہم کو الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ رمضان دیکھنے کا موقع عطا فرمایا، اور ہم اس کو بھرپور طریقے سے جو اس کی فضیلتیں ہیں اس کے ساتھ اس کو ہم ویلکم کریں، کیونکہ یہ کوئی نارمل منتھ نہیں ہے، یہ کنگ آف دا منتھس ہے، اور اس کی فضیلتیں اگر ہمیں پتہ چلیں تو شاید ہم اس کا انتظار مہینوں پہلے کرنا شروع کر دیں، جیسا صحابہ کرام کرتے تھے۔ صحابہ کرام سالوں سال انتظار، 1 سال ختم ہوا پھر اگلے سال رمضان کی ویٹ کرنا شروع کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ بخشش اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ تو کیا پتا ہمارا یہ آخری رمضان ہو۔ کہتے ہیں نا کہ بس دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ ایک مسافر، اپنا سامان ہمیشہ باندھے رکھو۔ تو جب کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے فار ایگزامپل، تو ہم لوگ اس کی کتنی تیاریاں کرتے ہیں۔ جس طرح فار ایگزامپل ہم لوگوں نے ڈزنی لینڈ جانا ہو بچوں کو لے کے، تو کیا ہم لوگ 1 دن میں ہی چلے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ مہینہ پہلے سے تیاریاں شروع، کپڑے لینے، جا کے ہوٹلز چیک کرنے، پھر جی کیا کوئی حلال کا وہاں آپشن ہے، لگیج بیگیج چیک کرنا، وہاں کی ہوٹلز کے کون کون سے ہمیں سوٹیبل ہوں گے، کون سے اکنامیکل ہوں گے، کتنی تیاریاں کرتے ہیں ہم۔ اسی طرح اگر کوئی شادی کا لے لیں آپ، کہ ہمارے یہاں کسی کی شادی ہو، اپنے بچوں کی بھی نہیں، اگر کسی خاندان میں کوئی شادی ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں 1 مہینہ پہلے سے اچھا بھی جوڑے بھی سلیکٹ کر لیے، میک اپ کے بھی وہ کر لیے، ڈھول باجے کہاں کرنے ہیں، فوٹوگرافی کدھر کرنی ہے، کتنی تیاری کرتے کہ ایز اف اٹس اے بگیسٹ ایونٹ۔ یا پھر اگر ہمیں کوئی میراتھن رن کرنی ہو، ٹھیک ہے، 300 200 میٹر رن کرنا ہو، تو ہم کیا اسی دن جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں میراتھن رن کرنے؟ ہم کیا کرتے ہیں، ہم پورا مہینہ 2 مہینے پہلے اس کی تیاریاں سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں، ان کی ڈائٹ چینج کرتے ہیں، ان کو رن کرواتے ہیں، تھوڑا ان کو پریپیئر کرتے ہیں، بیکاز جو چینجز ہوتی ہیں نا دیٹ ڈو ناٹ ہیپن اوور نائٹ، اٹ ٹیکس ٹائم فار یور باڈی ٹو اڈیپٹ دا چینجز۔ تو جب رمضان آتا ہے تو ہم اس کی کیا تیاریاں کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں، پہلے رمضان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بس جب آئے گا تو انشاءاللہ روزے بھی سارے رکھ لیں گے، ہم تراویاں بھی ساری پڑھ لیں گے، ہم ساری رات عبادت بھی کر لیں گے، تسبیحات بھی کر لیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے، our body breaks down، ہم نہیں کر پاتے، ہم لیتھارجک ہو جاتے، پھر ہم روتے رہتے کہ ہائے میں تو سارا دن تھکی ہوئی تھی، میں تو سارا دن یہ کیسے روزے گزر رہے، اتنے لمبے روزے۔ تو جو روزے کی اصل ایسنس ہے نا وہ ہم لوگ نہیں فیل کر سکتے۔ تو کیا کرتے ہیں کہ ہم رمضان میں کس طرح تیاریاں کرتے ہیں؟ رمضان کی تیاریاں کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ اپنے دوستوں سے پوچھیں رمضان کی تیاریاں ہو گئیں تو کیا کہیں گی؟ الحمدللہ ہو گئیں، پورا فریج بھر لیا ہے، چھولے چنے سب میں نے، پکوڑے پیٹی سب کچھ میں نے جمع کر لی، فروزن آئٹمز میں نے اپنے گھر میں بھر لی، الحمدللہ بڑی تیاریاں ہو گئی ہماری۔ Is it the purpose of Ramadan? It's the opposite. It's the opposite. کہتے ہیں کہ رمضان میں آپ کو سب سے کم کھانا چاہیے اور سب سے کم پینا چاہیے، زیادہ عبادت کرنی چاہیے، because it's the month of fasting not feasting۔ مگر ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ بالکل الٹا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم ایک لطیفہ ہے نا کہ
یہ رمضان روزے تو اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، پکوڑے پتہ نہیں کس نے فرض کیے ہیں، تو یہ ہمارے پکوڑے فرض ہو جاتے ہیں. تو اصل میں ہم لوگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ رمضان کی فضیلت کتنی ہے، تو ہم رمضان کی ویسی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں. ایگزیکٹلی جو چیزیں ہمیں سب سے زیادہ رمضان میں کرنی چاہیے اس کے لیے کوشش تو کرتے ہیں، مگر جو سب سے کم رمضان میں کرنی چاہیے ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں. کیسے؟ سب سے زیادہ کھائیں گے، سب سے زیادہ پیئیں گے، سب سے زیادہ افطار پارٹیاں کریں گے، خوب شاپنگیں بھی شروع اسی میں ہوں گے. مطلب جو آخری عشرہ ہے اس میں سب سے زیادہ شاپنگیں ہوتی ہیں، مطلب سب الٹ کا. تو ٹو میک دا موسٹ آف دس رمضان وی نیڈ ٹو پلان اہیڈ آف ٹائم. ابھی بھی الحمدللہ ہمارے پاس 10 دن ہیں. ویسے تو ہمیں مہینہ پہلے سے یہ تیاریاں شروع کر دینی چاہیے، مگر ابھی بھی ہمارے پاس 10 دن ہیں. کیونکہ پہلے رمضان کی نا فضیلت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. ہمیں رمضان کی فضیلت نہیں پتہ، نہ ہمارے بچوں کو، نہ ہمارے میاں کو، نہ ہمیں. ہم کہتے ہیں رمضان ہے، الحمدللہ برکتوں والا مہینہ ہے، تو الحمدللہ بخش جائیں گے. تو امپورٹنس آف رمضان کے لیے ایک حدیث ہے کہ حضرت کعب بن عجرہ کی سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا کہ میرے لیے ممبر لاؤ. تو آپ سب ممبر لے آئے کیونکہ انہوں نے کوئی بات کرنا تھا، تو واز کرنا تھا. تو اس کے اوپر وہ چڑھتے رہے. پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. اس طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا. تو میں نے اس پہ فرمایا آمین. پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. تو آپ نے کہا آمین. پھر میں جب تیسری سیڑھی چڑھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا، جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی تو اس کے لیے بھی ہلاکت ہو. تو پھر میں نے کہا آمین. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم لوگ کتنی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، کتنے دفعہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. بچوں کو بھی عادت ڈالیں، جب نام آئے تو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم بولے تاکہ بچوں کو بھی عادت پڑے. یہ نہیں کہ اپنے بول کے اور بس، بچوں کو عادت ہونی چاہیے. جس طرح ہم لوگ کو پہلی چیز ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکا. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے. we have to do extra efforts to gain something. ریوارڈ ایسے نہیں ملتے. رمضان تو سب کے لیے ایکولی آیا، مگر کوئی بخشش کروا گیا، کوئی نہیں. اس میں اتنا یہ پیارا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ہر عمل کا بدلہ 70 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے. اٹس ناٹ اے نارمل منتھ. اس کو ایسے نہ گزارے جس ہم نارملی گزارتے ہیں. صبح اٹھے، بچوں کو اسکول بھیجا، چلو 2 نفل پڑھ لیے، چلو تھوڑی سی چیریٹی بھی کر لی بچا کے، پرس نہ خالی ہو. ایسا نہیں ہے. جتنا کر سکتے ہیں کریں. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں نہیں، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، افضل ہے. اور 1000 مہینے کیلکولیٹ کریں کتنے سال بنتے ہیں؟ 80 سال تقریباً. کسی کی عمر ہونے والی ہے 80 سال کی؟ در نہیں ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، مگر لگے گا تو نہیں. تو 80 سال کے گناہ مغفرا دیں تو سمجھا پوری زندگی بخش دی گئی نا. تو ایک رمضان کے لیے، وہ بھی 10 راتوں کے لیے، اگر تھوڑا سا ایکسٹرا ایفرٹ کر لیا، دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دیا، تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ جو رات ہے یہ پورے رمضان میں ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آخری 10 راتوں میں. اس میں بھی طاق راتیں، چلو طاق نہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں طاق نہیں، 10 راتوں میں عبادت کر لو. کیا برا ہے؟ 12 بجے تک تو تراویح ہو جاتی ہے، 2-4 اور گھنٹے گزار لو، پھر صبح سو جاؤ. صحیح ہے، میں مانتی ہوں کچھ جاب گوئنگ لیڈیز ہوتی ہیں، they can not do that, but literally it's not the عبادت only we can do ذکر of اللہ. نمازیں صرف پڑھنی نہیں ہے، رات جگہ نہیں کرنا. آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کریں. آپ گھر کے لیے، میاں کے لیے کچھ ایکسٹرا کر لیں، بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا کر لیں، وہ بھی عبادت کا درجہ ہے. چیریٹی از ناٹ اونلی منی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر لا الہ الا اللہ چیریٹی ہے، صدقہ ہے. ہر سبحان اللہ صدقہ ہے.
ہر اللہ اکبر صدقہ ہے. اور تو اور اگر تم اپنی بیویوں کے پاس اس سے جاتے ہو نفسانی خواہشات کے تو وہ بھی صدقہ ہے. تو صحابہ کرام ایک دم چونک گئے کہ ہم اپنی اگر خواہش پوری کرنے جا رہے ہیں تو وہ بھی صدقہ ہے. تو کہتے ہیں کیا تم دوسری عورت کے پاس مطلب اپنا حرام کام نہیں روک رہے ہو دوسری پاس جانے سے؟ تو جب تم اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہو تو وہ تمہارے لیے صدقہ ہو جاتا ہے. تو اتنا پیارا ریلیجن ہے کہ ایک نیکی مطلب اس رمضان میں تو ہمیں نیکیوں کی نا پیچھے بھاگنا چاہیے. فاستبقوا الخیرات، بھاگو، ریس کرو. ایک نیکی کے 700 گنا بھی مل سکتا ہے. تو پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کہ مین پرپز آف رمضان کیا ہے، تو پھر ہم اس کی فضیلت تو پتہ چل گئی کتنی بڑی ہے، مگر پرپز کیا ہے اس میں. آپ کو پتہ ہے رمضان ورڈ سے نکلا ہے رمضا یا رمض، اور اس عربی میں اس کو کہتے ہیں بہت زیادہ تپتی دھوپ، تپش، یا پھر کہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی برننگ فیٹ ہوتے ہیں اسکارچنگ ہیٹ میں تپ رہے ہیں، کیونکہ ریگستان تھا پہلے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اس لیے رمضان کہلایا ہے کیونکہ یہ بہت گرمی اور تپش کے مہینوں میں اترا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کے گناہ جلتے ہیں، ایسے جلتے ہیں کہ جس طرح آپ کی تپتی ریت میں آپ کے پیر جلتے ہیں نا، اس طرح آپ کے گناہ جلتے ہیں. تو پرپز تو پتہ چلے نا کہ کیا ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے، اس کو ریان کہتے ہیں. قیامت کے روز پکار کر کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو جو روزے دار ہوں گے صرف وہی اس دروازے سے داخل ہوں گے، اور جو اس میں ایک دفعہ داخل ہو گیا پھر کبھی بھی پیاسا نہ ہوگا. یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. آپ کو پتہ ہے ریان کا کیا مطلب ہے؟ ہم سب سے پوچھتے ہیں تو سب کہتے ہیں جنت کا دروازہ، جنت کا دروازہ، مگر مطلب کیا ہے ریان کا؟ ریان کو انگلش میں کہتے ہیں واٹرڈ، کوئنچڈ یا پلینٹی فل، یا اردو میں کہیں گے لبریز. جو اتنی پیاس سے جو ہوتا ہے نا تھکا ماندہ سخت پیاسا، اور اس کو جب پیاس ختم کر دی جائے اس کو کہتے ہیں ریان. تو آپ امیجن کریں نا کہ ہمارے کوئی کنونشن سینٹر ہو اور وہاں پہ لائن لگی ہوئی ہو بہت ہزاروں کی، اور ایک وی آئی پی لائن ہو، اور وہ کہیں کہ جو وی آئی پیز ہیں نا جن کے پاس یہ ایکسٹرا پاس ہے یہ ادھر آ جائیں اور باقی ادھر. تو ہم کس طرح دیکھتے ہیں ان کو کہ ہائے کاش ہم بھی اس لائن میں ہوتے، جلدی چلے جاتے. کتنا مطلب ٹھاٹ سے سارے سوٹ بوٹ پہنے جا رہے ہیں. بس وہی ایک لائن ہوگی ریان والی، اور اس میں ہر کوئی نہیں جائے گا. وہ جائے گا جو واقعی نیت کے لیے ساری رات جاگا ہو، اللہ سے رو رو کے عبادت کی ہو، استغفار طلب کی ہو کہ یا اللہ بس یہ رمضان کیا پتہ میرا آخری ہو اور میں اس میں بخشوا دوں اپنے آپ کو انشاءاللہ. تو امپورٹنس آف رمضان ان قرآن سورہ بقرہ 183 آیہ میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگار بنو. تقوی کیا ہے؟ واٹ از تقوی؟ یہ واو قاف یا روٹ ورڈ سے نکلا ہے. وقی کہتے بچانے کو یا بچنے کو. جس طرح ہم لوگ وہ دعا پڑھتے ہیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقی الگ ورڈ ہے، نا الگ ورڈ ہے کہ بچا ہمیں، وقی نا عذاب النار کہ ہمیں عذاب دوزخ کے عذاب سے بچا. تو اس کو سمجھنے کے لیے نا آپ اس طرح کنسیڈر کریں جس طرح ایک جھاڑ بالکل کھاری دار یا جسے کہتے ہیں کانٹے دار پورا جنگل ہے، اور سامنے ہمارا گھر ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ بس تم نے نا اس سے بچ کے سیدھا اپنے گھر تک پہنچنا ہے، بس بچنا ہے کہ کانٹا نہ چبھے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح سامنے ہماری جنت ہے اور یہ دنیا بہت کانٹے دار ہے. اتنی ٹیمپٹیشنز ہے اس دنیا میں، اتنی ٹیمپٹیشنز ہے کہ ہم اگر بچ کے نکل گئے نا سیدھا تو وہ ہماری یہ ہوتا ہے تقویٰ کہ بچ کے نکل جانا، اللہ سے ہمیشہ گاڈ فیئرنگ رہنا. یا پھر آپ اس طرح کریں گے جیسا سی سی ٹی وی کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، دیکھیں اب سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ہم بہت مہذب طریقے سے بیٹھے ہوں گے. اسی طرح اگر آفس میں بھی ہم بیٹھے ہوں گے نا اور ہمیں کسی نے بولا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے تو ذرا آرام سے، تو ہم نہ بدتمیزی کریں گے، نہ ہم یوٹیوب دیکھیں گے، نہ ہم وہ سالیٹیئر گیمز کھیلیں گے جو ہم لوگ کھیلتے تھے. تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ بہت زیادہ کانشیس رہیں گے. اٹس کانشیس آف اللہ، کانشیسنس آف اللہ از تقویٰ. کہ میں جس طرح دوسروں کے سامنے ہوں میں اندر بھی
خلوت میں بھی ویسے ہی رہوں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور روزہ کیوں ہمیں کانشیسنس دلاتا ہے؟ کیونکہ ہم بچوں کو اس طرح سمجھاتے ہیں کہ دیکھو کوئی نہیں دیکھ رہا, آپ کھانا پینا نہیں کرنا, آپ گندی باتیں نہیں کرنا, آپ کسی کو برا بھلا نہیں کہنا, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ تقویٰ ہمارے اندر روزہ بلڈ کرتا ہے, اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. غصہ آئے گا, بلکہ زیادہ غصہ آتا ہے نا ہمارے یہاں تو روزوں میں, تو کتنا کنٹرول ہے ہمیں, وہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے. تو اوور آل آبجیکٹو کیا ہوا رمضان کا؟ تقویٰ اور ہدایت. ٹھیک ہے, کہ ہمیں تقویٰ ملے اور اس سے ہدایت ملے. تو اسی طرح ہم لوگ پھر جب ہمیں پتہ چل گیا تو ہم پری رمضان پریپریشن شروع کریں, کیونکہ ابھی رمضان تو سٹارٹ ہوا نہیں ہے, ماشاءاللہ 10 دن ہے. تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کیونکہ ہمیں آہستہ آہستہ عادت پڑے گی نا, کیونکہ میں نے ابھی جیسے آپ کو بتایا کہ لانگ لاسٹنگ ہیلتھی لائف اسٹائل کے لیے ہمیں چھوٹے چھوٹے چینجز شروع سے لینے پڑتے ہیں. تو ہم چھوٹے چھوٹے چیزیں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ جو ماشاءاللہ 5 وقت کے نمازی ہیں الحمدللہ, وہ ایکسٹرا نفل شروع کر دیں, آج سے 2 ایکسٹرا نفل شروع کر دیں. عصر میں نہیں پڑھ سکتے, فجر میں نہیں پڑھ سکتے نفل بعد میں, مگر اس کے علاوہ ہم پڑھ سکتے ہیں. تو ہم ایکسٹرا نفل آج سے سٹارٹ کر دیں, تھوڑی ہمیں عادت پڑے نا ایکسٹرا کرنے کی. تھوڑا دعا ٹائم انکریز کر لیں. آئی ایم شیور کہ یہاں پہ کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دعا مانگنے کا. کیا کرتے ہیں, بس نماز پڑھی اور ختم. حالانکہ اصل صلاح دعا ہے. ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں؟ ہارڈلی. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا دعا مانگنے کا. ایگزیکٹلی. تو آج سے انشاءاللہ ہر نماز کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ 5 منٹ تو ہمیں بہت زیادہ کہہ گئی, 1 منٹ آدھا منٹ دعا ضرور مانگے. لکھتے جائیں کہ کون سی دعائیں مجھے چاہیے, کون سی دعائیں مجھے رمضان میں مانگنی ہے, لکھتے جائیں. اس کے بعد کچھ سورہز میمورائز کر لیں, کیونکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بس سورہ قل هو اللہ احد ہی ہے, بس وہی پڑھنی ہوتی ہے. اور کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہم اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں نماز میں. میں نے کہا پورا قرآن ہے, وہ پڑھنا چاہیے. تو یہ تو ہماری تراویح میں ہماری پریکٹس ہو رہی ہے نا کہ پورا قرآن پڑھو. ہمیں نہیں آتا, نفل میں آپ قرآن کھول سکتی ہیں, کھول کے پڑھیں. میں اس طرح کرتی ہوں, آخری کی 20 صورتیں مجھے یاد ہوتی ہیں, کچھ بھول رہی ہوتی ہے تو میں قرآن کھول کے نوافل تراویح میں قرآن کھول کے میں اس کو ریوائز کرتی ہوں. 20 سے سٹارٹ کرتی ہوں, 20, 19, 18, 17 الٹا. اس طرح پھر ہم لوگ ذکر اذکار سٹارٹ کریں تھوڑے تھوڑے. بہت اچھی ایپس ہیں آج کل. مجھے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين بہت پسند ہے, ہر اینڈرائڈ اس میں ہوگی انشاءاللہ. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِين از اے ویری گڈ ایپ. مارننگ اور ایوننگ کے اذکار آپ اس میں سے تھوڑے تھوڑے کرنا شروع کر دیں, بہت ضروری ہے مارننگ اور ایوننگ کے تو ایٹ لیسٹ. اس طرح پھر تھوڑی تھوڑی نماز کو تھوڑا اور اچھا کر لیں. جیسے ہم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, اس طرح کرنے کی بجائے الحمدللہ تھوڑا سلو پڑھنا شروع کریں. رمضان میں انشاءاللہ پریکٹس ہو چکی ہوگی 10 دن تک. اب تو خیر دیر ہو گئی, مگر منڈیز تھرسڈیز کے ہمیں روزے رکھنے 1 مہینہ پہلے سے سٹارٹ ہو جانے چاہیے, تاکہ ہماری باڈی اس کی عادی ہو جائے. اور منڈے اور تھرسڈے کا آپ کو پتہ ہے کتنے فائدے ہیں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے ان دنوں میں پیش کیے جاتے ہیں, اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں. اس طرح مسجد آنا شروع کر دیں, مسجد اپنے بچوں کو لانا شروع کر دیں, خود آنا شروع کر دیں. کم از کم ایک نماز کے لیے حلقہ ہوتا ہے, حلقہ اٹینڈ کرنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ بچوں کو جوڑیں, ورنہ ایک دم کہیں گے کہ ہم تو جاتے ہیں, اب ایک دم سے ہم کس طرح جائیں. تو یہ تو ہو گئی آپ کی پری رمضان پریپریشنز. اب ہم نے کچھ, میں آپ کو ٹپس بتاؤں گی کہ پروڈکٹیو رمضان بنانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے, کہ آپ کا رمضان انشاءاللہ دس رمضان شوڈ بی دا بیسٹ رمضان آف آل. تو سب سے پہلے تو جو مارکیٹنگ پڑھا ہوا ہے اس کو پتا ہوگا کہ واٹ از اسمارٹ, SMART. اسمارٹ گول بنائیں. اسمارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ S stands for specific, M stands for measurable, A stands for attainable or achievable, R for realistic and T for time bound. اب آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گا, کتنی مشکل ٹرمینالوجی ہے, مگر میں اگر آپ کو ایزی وے میں بتاؤں تو اسپیسیفک یہ کہ مجھے نا اس رمضان کچھ تفسیر یاد کرنی, سمجھنی ہے, کیونکہ میں نے آج تک قرآن ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا, بہت اچھا نہیں پڑھا. اس رمضان میں نے پڑھا, کیونکہ ایک نیکی آپ کو پتہ ہے کتنی بڑھ کے آتی ہے. تو آپ ایک اسپیسیفک گول کر لیں کہ میں نے اس تفسیر کی بک سے یہ والی صورت میں نے بہت اچھے سے کرنی, جو آپ کی فیوریٹ ہے. میرا پرسنلی فیوریٹ تفسیر القرآن ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ہے, انگلش میں بھی بہت ہے میرے پاس تفسیر بچوں کے لیے, اردو میں بھی ہے, مگر اردو میں میری فیوریٹ بہت کنسائز اور بہت ٹو دی پوائنٹ تفسیر القرآن ہے. باقی بہت ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ہیں, مگر آئی پریفر دیٹ. جو مجھ سے مطلب اگر کہے گا کہ میں شیئر کر دوں تو میں شیئر انشاءاللہ کر دوں گی. انگلش میں بھی تفسیریں شیئر کر دوں گی, بہت اچھی اچھی ہیں.
بچوں کے ساتھ اسٹارٹ کریں. اچیویبل کا کیا مطلب ہے؟ اسمال منی گولس بنائیں. آج کے بعد یہ نہ کہیں کہ میں نے تو پوری تفسیر اس رمضان ختم کرنی. نو، اٹ شوڈ بی ریئلسٹک. مطلب کہ میں نے 2-3 صورتیں تو بہت اچھے سے کر دی انشاءاللہ. پورا قرآن نہیں، 2-3 صورتیں میں نے بہت اچھے سے کرنی ہیں. اور ٹائم باؤنڈ کیا ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ 30 دن میں ہم نے ختم کرنا، اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک عادت سی بن جائے گی تو پھر چھوڑنی نہیں ہے. مگر یہ 30 دنوں کا ایک گول سیٹ کریں. پھر آپ لوگ کیلکولیٹ کریں کہ ہمارے پاس عبادت ٹائم کتنا ہے اس رمضان میں. ہر ایک کا ڈفرینٹ ہوگا. جو جابس کرتی ہیں ان کا ڈفرینٹ ہوگا، جو گھریلو ہیں ان کا ڈفرینٹ ہوگا، جو گھر میں کوئی بزنس کرتی ہے ان کا ڈفرینٹ ہوگا. تو میں ایک جاب کرنے والی لیڈی کا لیتی ہوں فار ایگزامپل. جس طرح آپ 6 آور سلیپ کریں گی منیمم، اب 8 چھوڑ کے 6 کر لیں تو 6 بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ. اس سے کم کریں گی تو لیتھارجک فیل کریں گی. تو میک شیور کہ یو ہیو اے 6 آور سلیپ. 8 گھنٹے کی آپ نے فار ایگزامپل جاب کر لی، 14 گھنٹے ہو گئے. 3 گھنٹے آپ نے بچوں کو چورز وورز میں ادھر ادھر ہوم ورک کے لیے دے دیے، ٹھیک ہے. 3 گھنٹے آپ نے افطار سحور اور تھوڑا بہت نیپ لے لیا. ان سب کو کیلکولیٹ کریں گے نا، 6 + 8 + 3 + 3، اس کے باوجود آپ کے پاس 3 to 4 آورز بچتے ہیں. یو ہیو ٹو ایکٹ اسمارٹلی. اس 3 سے 4 گھنٹے میں نے کیا کرنا ہے، ابھی سے ہی لکھ کے رکھ کے میں نے یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں اگر اپنے لیے کرتی ہوں تو میں کہوں گی میں 1 گھنٹے میں قرآن کی تفسیر پڑھوں گی جتنی بھی کر سکی. 1 گھنٹے میں نے نفل اور ذکر کے لیے رکھ لیے. 1 آور میں نے لیکچر ضرور سننا ہے کسی کا. اب آپ کا فیوریٹ لیکچر ہے، بچوں کے ساتھ سننا ہے یا آپ نے اپنا کوئی سننا ہے. میرے لیے پرسنلی فیوریٹ اگر میں سنوں تو بچوں کے ساتھ تو میں فرحت ہاشمی کی بیٹی تیمیہ زبیر کا انگلش میں سنتی ہوں. ویری ویری نائس. بچوں کے حساب سے بہت اچھا ہوتا ہے. میں اگزامپل دے رہی تھی کہ پچھلے رمضان میں نے اپنے بچوں کے ساتھ سٹارٹ کیا تھا. میرے بچہ لائک 15 ایئرز اولڈ، 13 ایئرز اولڈ اینڈ 8 ایئرز اولڈ. تو جو سب سے زیادہ جس نے انجوائے کیا وہ 8 ایئرز اولڈ تھا. اور اس کے ساتھ میں نے 5 پارے پورے ریوائز کیے. اس کی ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ میں نے ڈالی، وہ میں بتا رہی ہوں، وہ مجھے بتا رہا ہے. وی ور لائک ڈسکسنگ الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے پہلے 5 پارے کتنے مشکل ہیں، جس میں طلاق بھی ہے، جس میں شادیاں بھی ہیں، جس میں سب کچھ ہے، پورا زندگی. اور اس کو سمجھ آ گئی ابھی سے، اس کو پتہ چل گیا. کیونکہ وہ جب گرو اپ کرے گا اور جب سب اس کے سامنے بولیں گے کہ تمہارا اسلام تو یہ ہے، تمہارا اسلام تو ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے. اور پروفس کے ساتھ میں ان کو ویڈیوز دکھاتی تھی، ڈسکشنز کرتی تھی. تو یہ کرنا ہے. اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، کیلکولیٹ کر لیا عبادت ٹائم. آپ نے ایلوکیٹ کرنا ہے ٹائم. یہ نہیں ہے کہ کسی دن میں نے صبح پڑھ لیا، کسی دن میں نے شام پڑھ لیا، کسی دن میں رات میں نہیں. اسکیجول بنائیں. آپ کو پتا ہے جب بیہیویئرل تھراپیز ہوتی ہیں بچوں کی، سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، اسکیجول بناتے ہیں کہ اسکیجول ہونا چاہیے ہر ایک کے ہاتھ میں. اینڈ دا پیرنٹس ہیو ٹو ورک وتھ. آپ نے کیا کرنا ہے، میں نے اپنے لیے اسکیجول یہ بنایا ہے کہ مجھے قرآن کی تفسیر جو ہے نا وہ فجر کے بعد پڑھنے، کہ سب سو جائیں اور میں اپنے قرآن کی تفسیر آرام سے 1 گھنٹہ پڑھ لوں، ٹھیک ہے، with translation and تجوید. کیونکہ قرآن میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنا فرشتوں کی گواہی کا سبب بنتا ہے. تو اگر آپ قرآن شام میں پڑھتے ہیں ورسز فجر میں پڑھتے ہیں تو فرشتے گواہی دیں گے آپ کی کہ یہ فجر میں جب پوری دنیا سو رہی تھی تھک ہار کے تو یہ قرآن پڑھ رہا تھا. تو آپ 1-2 آیتیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے زیادہ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کے. فجر کا ٹائم، فجر کی برکتیں اور ہیں. اس کے بعد میں نے دعا کا جو ٹائم سیٹ کیا ہے آپ لوگ کے لیے اپنا ہوگا گھر کے حساب سے. میرے لیے بیسٹ یہ ہے کہ میں تہجد میں دعا کروں، کیونکہ وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس تہجد کی دعا تو ویسے ہی رد نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے گا اس پہر. اور تہجد تو فری ہے ہماری رمضان میں، تو جو تہجد نہیں پڑے گا سمجھے کہ وہ تو سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا ہو گیا. اس کے بعد مغرب کی جو ہے بعد میں انشاءاللہ مغرب کی کہتے ہیں مغرب سے تھوڑی سی پہلے جو ہوتی ہے نا وہ ضرور دعا مانگنی چاہیے. کیونکہ آپ سوچے ذرا، ہم بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے مارے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ہم اللہ کے سامنے کہتے ہیں یا اللہ ہماری یہ دعا قبول کر دے، میں تیرے لیے روزہ رکھا. تو کیا اللہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے، وہ اس وقت دعا نہیں سنے گا؟ جس میں ایگزامپل دیتی جب میاں سے کوئی چیز نکلوانی ہو تو ہم وہ والا ٹائم سلیکٹ کرتے ہیں نا جب ان کا اچھا موڈ ہو، اور ہم بہت بیچارے سارا دن گھر کے کام کاج کر کے ہائے دیکھ میں نے کتنے کام کیے مجھے یہ، تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے بیچارے نے بہت کام کیے دے دیتے ہیں اس کو. بس یہی بات ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کیا اور نہ کچھ، اور پھر مانگ رہے ہیں. اور مانگ بھی ایسے رہے کہ سامنے ٹی وی اور استغفار کی تسبیح ہے.
تو یہ تو کوئی مانگنا نہ ہوا نا. پھر فیملی حلقہ کے لیے ایک ٹائم ضرور رکھیں. کہتے ہیں فیملی بانڈنگ ہونی چاہیے. سب کہتے ہیں نا فیملی بانڈنگ کے لیے ہائکنگ کرو, فیملی بانڈنگ کے لیے گیمز کھیلو, فیملی بانڈنگ کے لیے فلم دیکھ لیتے ہیں لوگ. تو سب سے بہترین فیملی بانڈنگ اس وقت ابھی سے ہی میاں اور بچوں کو کان میں ڈالنا شروع کر دیں. دیکھیں 15-20 منٹ کے لیے ہم نے بیٹھنا ہے سب نے. کوئی لیکچر آپ کی مرضی کا لیکچر سنیں گے, آج اس کی مرضی کا لیکچر سنتے ہیں, کوئی سا بھی لیکچر ڈھونڈ لے ابھی سے ہی. یہ نہیں کہ اس وقت ڈھونڈ رہے ہیں, میاں بھی بور ہو رہے ہیں, بچے بھی بور ہو رہے ہیں, اب چلے گئے. نہیں, پہلے سے تیاری کر کے رکھیں. ٹائم ہوتا ہے. خیر بات کہہ دیں نا فیس بک ٹویٹر کو ابھی سے ہی 10 دن ہے, خیر بات کہہ دیں, دیکھیں کتنا ٹائم نکلتا ہے انشاءاللہ. تو پھر جو بھی کرے نا, ایک کام یاد رکھنا کہ دوام ہونا چاہیے اس کے اندر, ہمیشہ ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ 2 دن 3 دن کیا پھر آگے جا کے بچے بھی کہیں گے دیکھو ماں ذرا سست پڑ گئی, تو ہم تو ویسے ہی بھاگتے ہیں بچے. ہمیشہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے بہترین عمل وہ ہے جس میں ہمیشگی یا دوام ہو, اگرچہ تھوڑا ہو. تو کوالٹی پہ فوکس کرنا ہے, کوانٹٹی پہ اس رمضان میں فوکس نہیں کرنا. میں نے 10 قرآن پڑھ لیے, تم نے کتنے پڑھے؟ میں نے 6 پڑھے. نہیں, آدھا بھی پڑھ لینا بہت ہے, 1/4 پڑھ لیں بہت ہے, سمجھ کے پڑھیں. مگر پورا پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے, کیونکہ سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رمضان میں پورا قرآن ختم کرتے تھے, سناتے تھے, اور پھر آخری رمضان میں 2 دفعہ انہوں نے, تو یہ تو سنت ہے نا. ایک الگ سے جگہ ڈیڈیکیٹ کر دیں. ہم لوگ کے عموماً نمازیں ہوتی ہیں ٹی وی کے سامنے, لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ہم لوگ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں, زیادہ نماز کم سن رہے ہوتے ہیں. ایک مسجد بنوائیں بچوں سے. ہم لوگ اپنے بچوں سے نا مسجد بنوا رہے ہیں کہ چھوٹی سی مسجد ایلوکیٹ کرو, اس میں 2-4 تسبیحاں رکھ دو, اس میں 2-3 پریئر میٹس رکھ دو, ہم یہاں سب جا کے نماز پڑھیں گے. وہ ایک الگ ہی اس کی برکت ہے. پھر اس کی دعا بھی سکھا دے بچوں کو مسجد کی, کہ انٹر ہوگے نا تو دعا پڑھیں گے انشاءاللہ. مسجد سے کنیکشن میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بہت ضروری ہے. تراویحوں کے لیے لائیں بچوں کو. اب تو ماشاءاللہ 3 سال گزر گئے نا, ہم لوگوں نے مسجدوں کی شکل نہیں دیکھی. کتنی برکت والی یہ مہینہ ہے کہ اب مسجدیں کھل گئی ہیں ماشاءاللہ. تو ہم لوگ پھر وہی بیٹھے ہوئے, نہیں مجھے تو کام ہے, مجھے تو صبح اٹھنا ہے. ہو جائیں گے سارے کام, 2 نفل 4 نفل کے لیے آ جائے, مگر نہیں, یہ تو سنت ہے, کوئی ضروری تھوڑی ہے. آف کورس ضروری نہیں ہے, مگر کتنی برکتیں ہیں اس سے. مسجد سے جڑنے سے جتنی برکتیں ہیں نا, آپ کی سوچ ہے. اس طرح پھر کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اسپرچولی ایکٹیو ہوتا ہے, تو ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے آپ کا ٹائم. پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے, جیسا کہتے ہیں نا کہ ہم عورتیں ہیں نا, ہم جتنا دین کی طرف لاتے ہیں نا تو گھر اس سے چلتا ہے. کہتے ہیں مرد اگر دیندار ہو جائے تو دین گھر کی دہلیز تک پہنچ جاتا ہے, اور اگر عورت دیندار ہو جائے تو دین نسلوں تک پہنچ جاتا ہے. سبحان اللہ. روزانہ قرآن کی تلاوت لگائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں حلقہ بہت مشکل ہو رہا ہے, کوئی سن نہیں رہا ہے, یا سب کے پاس ٹائم نہیں ہے, ظاہر ہے ہر گھر کی ڈفرینٹ سٹوری, قرآن کی تلاوت لگا دیا کرے وتھ ترجمہ, بلوٹوتھ پہ یا بڑے سے اسپیکر پہ. میں تو صبح اٹھ کے لگا دیتی ہوں کہ کسی کے کان میں تو کچھ نہ کچھ تو پڑے گا نا. اس کے علاوہ قرآن کو اس طرح پڑھیں جس سے میں نے لکھا اسٹیبلش پریئرز ایٹ دیئر ارلیسٹ ٹائم. پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں اسٹیبلش کرنے ہیں پریئرز کو, قائم کرنا ہے پریئرز کو. ہم نے پڑھنی نہیں ہے صرف پریئرز, اس دفعہ ہم نے قائم کرنی ہے پریئرز. قرآن بھی پڑھنا ہے تو سمجھ کے پڑھنا ہے. اس کے 5 حقوق, قرآن کے 5 حقوق کیا ہیں؟ جس طرح ہمارے ماں باپ کے حقوق ہیں ہم پر, جس طرح ہمارے شوہر کے حقوق ہیں, بچوں کے حقوق ہیں, قرآن کے حقوق پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اس کو بہت, اس پہ ایمان لائیں. پہلا حق, اس کو بہت ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھیں, تو غلطیاں نہ کریں. پھر اس کو سمجھ کے پڑھیں, پھر اس پر عمل کریں, اور پھر ہم اس کو پھیلائیں. آپ کو پتہ ہے حدیث ہے کہ قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہوگا. حق میں کیسے ہوگا؟ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا نا. ہم نے مسجد سے ہم جڑے, ہم نے کلاسز جوائن کی, ہم نے اس کو سمجھ کے پڑھا, ہم نے اپنی تجوید درست کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے, ہم نے پورا قرآن کا حق ادا کیا, پھر آگے پھیلایا بھی. آج ہم لوگوں نے کتنے فلائرز بانٹے, آپ نے کتنے لوگوں کو آگے فلائرز بانٹے. یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں, پھیلائیں, کہ اپنے تک محدود رکھیں. تو پھر خلاف کس طرح ہوگا قرآن؟ ہم نے تو پڑھ بھی لیا, پھر بھی خلاف ہوگا. کیونکہ قرآن کہے گا کہ مجھے تو انہوں نے صرف شادیوں کے لیے رکھا ہوا تھا, دلہنوں کے سروں سے گزارنے کے لیے, یا پھر چوم چوم کے مہنگے غلافوں میں رکھا ہوا تھا, پھر بس جھاڑ دیتے تھے.
یا پھر کوئی مرتا تھا تو پوری مولویوں کی پلٹن بلوا کے اور قرآن پڑھوا دیتے تھے، دیکھو میرا حق ادا ہو گیا. ایسا قرآن ہے، یہ ہے قرآن. قرآن کی کیا ہے پرپس؟ ہدایت نا. تو جب تک ہم خود ہدایت نہیں لیں گے، کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو نماز جنازہ پڑھنا سکھاؤ تاکہ وہ آپ کے لیے مغفرت طلب کرے. مولوی کیا آپ کے لیے مغفرت کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں. جب تک کہ آنسو نہیں نکلیں گے آپ کو اپنے باپ کے لیے یا ماں کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے. کہتے ہیں سب سے بہترین جنازہ وہ ہوتا ہے جو انسان اپنے مرنے والے کے لیے خود پڑھے اور قرآن پڑھے اور پھر بخشوائے. کہتے ہیں کہ مسجد سے جڑنے کا کتنا بڑا ایک وہ ہے کہ ون آف دا جو وی آئی پیز ہوتے ہیں نا، جو کہتے ہیں کہ 7 لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اس میں سے ون آف دا پرسن وہ ہے جس کا دل کنیکٹڈ رہے اللہ کے گھر سے، جڑا رہے اللہ کے گھر سے. رجل قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل نہ کرے کہ میں مسجد چھوڑ کے جاؤں. بچوں کو لے کے آئے، ساتھیوں کو لے کے آئے، اپنے نیبرز کو لے کے آئے، کہتے بس میرا دل مسجد میں ہی لگا رہتا ہے. بخاری کی حدیث ہے کہ 7 لوگ جن کو اللہ کے عرش کے تلے سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اس میں نمبر 1 ہے جس کا مسجد سے دل جڑا ہوا ہو. وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے، وہ دورہ قرآن کے انتظار میں بیٹھا رہے، وہ بس مسجد میں تراویحوں کے انتظار میں بیٹھا رہے. نمبر 2 عادل حکمران. نمبر 3 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کے ساتھ پلا بڑھا ہو. نمبر 4 ایسا شخص جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر لوگوں سے ملتا جلتا اور محبت رکھتا ہو، مطلب کہ اس کا دل نہ بھی کرتا ہو مگر اللہ کی خاطر اپنے رحمی رشتوں کو قائم رکھے ہوئے ہو. نمبر 5 ایسا شخص جس کو حسن والی عورت نے بدکاری کی دعوت دی ہو اور اس نے کہا ہو کہ نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ بھی بہت بڑے ایک نفس کے خلاف جہاد ہے. نمبر 6 کہ جس کے سیدھے ہاتھ نے صدقہ دیا ہو اور الٹے ہاتھ کوئی نہ پتا ہو. اور نمبر 7 جو انشاءاللہ ہم جس میں اللہ کرے ہم سب میں شامل ہوں، کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہو. اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھپ کے بھی دینی چاہیے چیریٹی، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں کھلم کھلا بھی دینی چاہیے کیونکہ قرآن میں آیا ہے. تو اس کا یہ علماء فرماتے ہیں کہ جو زکوٰۃ ہے جو کہ آپ پہ فرض ہے وہ آپ چھپ کے دو، مت بتاؤ میں نے $1000 اس کو دیے، $2000 زکوٰۃ میں دیے. نہیں، صدقہ آپ اعلانیہ کرو، گروپس بناؤ، ایک دوسرے کو شامل کرو کہ میں ادھر صدقہ کر رہی، چلو ہم سب شامل ہوتے ہیں. مسجد میں صدقہ ہوتا ہے اوپنلی ہوتا ہے، وہ کوئی شو آف نہیں ہوتا. جو بندہ ہاتھ اٹھا رہا ہوتا ہے وہ دوسروں کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے. تو اعلانیہ بھی دو اور چھپ کے بھی دو. پھر ہم لوگ ہو چکا ہے کہ تراویح کا اہتمام. تراویح راحت سے نکلا ہے، روح کو جو راحت پہنچتی ہے تراویح، کہ آپ 4 نفل پڑھتے ہیں اور پھر آپ سکون سے کچھ تسبیح پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ 4. اس طرح نہیں تراویح 4 پڑھنی ہے 8 پڑھنی ہے بس بھاگنا ہے گھر. مت پڑھے، اس سے اچھا پڑھے تو دل لگا کے پڑھیں. مولوی کا انتظار کرے کب ختم کرے گا، اتنی لمبی اللہ مجھے تو گھر جانا ہے. نہیں، 2 نفل پڑھیں تراویح، 4 نفل پڑھیں، اچھے سے پڑھیں، راحت کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے. جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ جو رمضان میں ایمان کے درست کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھے تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو صلاح کو نہ ریس نہ سمجھے، اٹس این ایکٹ آف ورشپ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے. پھر یہ ہے کہ لرن کرے. کچھ چیزیں میں نے اس میں رکھی ہوئی ہیں، آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ شیئر کروں گی کہ میں نے ایک لسٹ نکال کے رکھی ہے ڈوز اینڈ ڈونٹس آف قرآن کی. قرآن میں تقریباً 100 کے قریب ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیا نہیں کرنا. خلاصہ ہے قرآن کا. ویسے تو قرآن بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ پیغمبروں کی سٹوری سے اور دوسری چیزوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہے اس میں. مگر جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا خلاصہ ہے نا وہ 100 ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. ٹرائی ٹو ورک آن دیم ود یور کڈز اینڈ ہسبینڈز اینڈ فیملی. لگا دیں، چپکا دیں، کہ یہ 100 ہے نا ہم نے اس کو ڈیوائڈ کرنا ہے، ہم 3 پہ ورک کریں گے. یا پھر کچھ ایسے میں نے ٹک کیے میں اپنے لیے جس پہ مجھے ورک کرنا ہے. جس طرح تجسس نہ کرو، ولا تجسسوا، غیبت نہ کرو. ڈوز اینڈ ڈونٹس بڑے ایزی ہیں. یا کنجوس نہ بنو، ہم تھوڑی بہت کنجوسی کر جاتے ہیں، کنجوس نہ بنو. یا پھر بہت لیوشلی خرچ نہ کرو. چھوٹے چھوٹے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ انشاءاللہ ہم ورک آؤٹ کریں گے. پھر ایک لسٹ آف دعا ہے، میں نے شیئر انشاءاللہ کروں گی. بڑی کلرفل سی دعا ہے، اس میں کوئی 12 دعائیں ہیں. بچوں کے ساتھ ان کو کہیں کہ ہم نے یاد کرنی ہے. تقریباً اگر 12 ہیں یا 15 ہیں تو ہر روز ہم 2 یاد کریں گے. جس طرح فار ایگزامپل ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ان کو بتائیں کہ اس کا کتنا ثواب ہے. ان کو یاد کروائیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. صرف وہی ہم لوگ نماز میں نہ پڑھیں، اور بھی ڈفرینٹ فلیور لینا. ہمیں اتنی دعائیں ہیں قرآن میں.
پھر ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ میرا آسان حساب لے. چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بچے یاد بھی کر لیں گے. بچے کیا، سب گھر والے یاد کر لیں گے، اپنے ماں باپ ہیں تو ان کو یاد کروائیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث یاد کرا دیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ایک پوری دعا لسٹ ہے میرے پاس، وہ چپکا دیں، بچوں کو دے دیں، ہر کمرے میں لگا دیں، اور روزانہ اس پہ نا ورک آؤٹ کریں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ میرا جو ہے ثابت قدم رکھے میرے دل کو اپنے دین پہ. چھوٹی چھوٹی ہیں وہ انشاءاللہ. پھر ٹو میک ڈیلی تہجد دعا. اب تہجد میں ہم بیٹھتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، سمجھ نہیں آتا کیا مانگے، دو چار دعا مانگتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ اے کیا مانگوں اور کیا مانگوں. پچھلے سے پچھلے رمضان کسی اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزائے خیر دے، کسی نے شیئر کی تھی انگلش میں. اٹس اے مجموعہ آف آل دا پاسبل دعاز یو کین آسک فار، جس میں بچوں کے، میاں کے، سسرال کے، گھر والوں کے، ماں باپ کے، مسلمانوں کے، مطلب کیا کیا دعا اس میں شامل نہیں اس خاتون نے کی. اور انہوں نے کہا صدقہ جاریہ کے لیے آگے فارورڈ کریں. میں آپ لوگ کو فارورڈ کروں گی انشاءاللہ. وہ آپ اردو میں اگر کوئی مجھے باجی نے بھی بولا اور ایک دو لوگوں نے بولا کہ ہم ضرور اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے صدقہ جاریہ کے لیے، وہ اگر اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ہم آگے فارورڈ کریں جتنے لوگوں کو، آپ یقین کریں وہ جب دعائیں مانگیں گی ہمیں ثواب ملے گا. اس میں ہر دعا ہے، کوئی 100 دعائیں ہیں پتہ نہیں کیا، وہ بالکل نارمل والی کہ اے اللہ میرے بچوں کو دیندار بنا دے، اے اللہ میرے میاں کے ساتھ ریلیشن شپ محبت پیدا کر دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ یہ پتہ ہر چیز. تو وہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں اپنے لیے، بچوں کے لیے نہیں. تہجد تو ظاہر اتنی لمبی بچے نہیں مانگ سکتے دعا، ہم لوگ ضرور ایک الگ سے کنیکشن بنائیں گے رات میں 10 منٹس کا. اور اگر ساری رات نہیں مانگ سکتے نا تو کبھی 10 مانگ لیں، کبھی 12 مانگ لیں، کبھی 20 مانگ لیں، جتنی آپ لوگ مانگ سکیں. پھر آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ ہم نے قرآن انشاءاللہ اس دفعہ ایک دفعہ پڑھنا ہے. اگر نہیں پڑھ سکتے ڈونٹ رش ٹو فنش، کوئی بڑی بات نہیں ہے قرآن ختم کرنا اگر آپ نے سمجھ کے نہیں پڑھا. اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ. اوائڈ ملٹی ٹاسکنگ کیا مطلب؟ اچھا پھر ڈیلی ایک عبادت چارٹ ہے، میں عبادت چارٹ شیئر کروں گی کہ آپ نے بچوں کے ساتھ ریس کرنی ہے کہ دیکھو اس میں قرآن بھی ہے اور نوافل ہیں اور تسبیحات ہیں، تو دیکھو کون زیادہ پڑھے گا، 5 وقت کون نماز پڑھے گا، وضو کون سا اچھا سے کرے گا. ہم ایک دوسرے سے نا ریس کریں گے، جس طرح کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام ریس کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم میں سے آج کس نے روزہ رکھا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھایا. تو انہوں نے کہا اچھا، اور کچھ اور نے بھی اٹھایا. پھر انہوں نے کہا اچھا آج صدقہ کون کر کے آیا؟ تو پھر حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا. پھر انہوں نے کہا اچھا آج نوافل کس نے پڑھے؟ پھر حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھایا. پھر انہوں نے کہا اچھا آج جنازہ کس نے اٹینڈ کیا؟ پھر حضرت ابوبکر نے ہاتھ اٹھا دیا. تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ سے کوئی نہیں جیت سکتا. سبحان اللہ. تو یہ ہے متقون کہ ہر چیز میں بس سبقت. ہم بچوں سے کہیں گے، دیکھو ان کو بتائیں گے کہ دیکھو یہ تھے بینچ مارک ہمارے، ہم نے بھی ہر چیز میں نا ایک دوسرے کے ساتھ سبقت لینی. پھر ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے وقت کے لیے علم کا سکھانا ساری رات کی عبادت سے بہتر ہے. کسی کو آپ اچھی بات بتا دیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نہیں ہے جائز مگر صرف 2 صورتوں میں. آپ کسی اور سے حسد نہیں کر سکتے مگر 2 صورتوں میں حسد جائز ہے. ایک جسے قرآن کی سمجھ دی گئی ہو اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہو، اس سے آپ حسد کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے، اس کو اتنا تو نے دے دیا، مجھے بھی دے اتنا سمجھ. اور دوسرا وہ جسے دولت عطا کی گئی ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو. سبحان اللہ. تو ملٹی ٹاسکنگ کی میں جب بات کر رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی کہ ضرور ہم ظاہر کریں گے کیونکہ ہم یہاں پہ خواتین کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، مگر ماڈرن ریسرچ اسٹڈی یہ پروو کرتی ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ ایکچولی سلوز ڈاؤن یور پروڈکٹیوٹی اینڈ کازز سلاپی ورک. اور ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ فوکسنگ آن ون ٹاسک ایٹ اے ٹائم گیٹس دا ٹاسک ڈن بیٹر فاسٹر ود بیٹر کوالٹی. تو ہم کم از کم قرآن میں تو ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں نا، اذکار میں تو ملٹی ٹاسکنگ نہ کریں، باقی چلو کھانے پینے میں کر لیا. جب قرآن اور حلقے کے لیے بیٹھے نا، ہم کیا کرتے ہیں، کوکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور سن رہے ہوتے ہیں. تو بچے بھی کہتے ہیں ان کو خود تو اتنا ہے نہیں، لگاؤ ہمیں بس بٹھا دیا. نہیں، تھوڑی دیر نا اپنا دل مار کے نا بیٹھیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کام مجھے کرنے، مگر تھوڑی دیر نا 15-20 منٹ کے لیے بیٹھے. سب ملٹی ٹاسکنگ نہیں کرنے، اپنے گیجٹس ہٹا کے بیٹھے. ایک ہونا چاہیے نو گیجٹ ٹائم. جیسے ہم کھانے کے ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو میں کہتی ہوں نو گیجٹس آن ٹیبل. حالانکہ کہتے ہیں ٹی وی پہ تو خبریں آ رہی، میں کہ نہیں. مائنڈ فلنس، آپ کو پتا ہے آج کل مائنڈ فلنس کی کتنی تھراپیز چل رہی ہیں. مائنڈ ایک چیز میں لگاؤ. تو قرآن اور نماز میں تو ہم نے کرنا ہی ہے کہ مائنڈ ایک چیز میں لگانا ہے. پھر ہم نے ایک چیز کرنی ہے کہ فاسٹ فرام ایکسیسو سوشلائزنگ.
روزہ رکھیں سوشلائزنگ سے, سوشل میڈیا سوشلائزنگ سے ایز ویل ایز فزیکل سوشلائزنگ سے. یقین کریں فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹا اور ٹک ٹاک اور جو بھی ہے وہ ابھی سے ہی خیر بات کر دے, بولے کہ رمضان آنے والا ہے, یہ میرے اللہ کا ٹائم ہے, دیز پیپل کین ویٹ, میں بعد میں دیکھ لوں گی کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے, ابھی فی الحال میرے اللہ کا ٹائم ہے. سوئچ آف, واٹس ایپ نہ کریں, باقی سوئچ آف کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور پھر دیکھنا کتنا ٹائم ہے, کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا, ہمارے پاس ٹائم نہیں بچتا. اور فزیکل سوشلائزنگ کم کریں. مجھے پتہ ہے کچھ فیملیز میں ہوتی ہیں گیٹ ٹوگیدرز, مگر میں تو اب الحمدللہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے سے ہی میں میسج کر دیتی ہوں کہ آئی ایم سوری, اٹ ول بی ڈیفیکلٹ فار می ٹو انوائٹ اور گو, بیکاز آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں, آپ ہاں ٹھیک ہے کھلانا اچھی بات ہے, مگر ان لوگوں کو کھلانا زیادہ اچھی بات نہیں ہے جو بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. ابھی لسٹ ہے ہمارے پاس لوگوں کے, راشن دے دیں پلیز, ہمارے پاس راشن نہیں ہے, ہمارے پاس راشن نہیں ہے. تو بجائے ادھر ہم لوگ دعوتیں کرنے کے, ہم وہ پیسے وہاں نہ بھیجیں. اور اگر آپ کو ہے کہ ہم لوگ کو ظاہر ہے رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرنا ہے, نیبرز کا بھی حق ادا کرنا ہے, ان کو بانٹتے, کچھ بنا کے بانٹے, ٹائم بھی سیو ہوگا, جھاڑو پوچھے بھی اتنے نہیں کرنے پڑیں گے, لوگوں کی آمد اور ہاں ہاں کھی کھی پھوکا, اور اس میں جو اتنی غیبتیں ہو رہی ہیں, اور اس سب سے جان چھوٹ جائے گی. لوگ سمجھتے ہیں, لوگ سمجھدار ہیں یہاں پہ, اور نہیں سمجھتے تو آپ کو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے, لوگوں کو خوش کر تو کبھی نہیں ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ کرنی ہے اپنے کنٹرول, اینگر اور زبان, جو کہ سب سے مشکل کام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم بولنا حکمت, کم کھانا صحت, کم سونا عبادت, اور کم ملنا جلنا عافیت ہے. میں کہتی ہوں رمضان میں تو یہ بہت پورا اترتا ہے. ویسے تو رمضان کے بعد بھی یہی ہونا چاہیے کہ میں جب جب بولا میں پچھتایا, کہ بس نہ بولیں اتنا, ہر چیز میں ٹانگ نہ اڑائیں, کوشش کریں زبان کو کنٹرول کریں. کم کھانا ابھی ضروری ہے, یہ آخری ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ. اور کم سونا, کہ یہ نہیں کہ 4-5 گھنٹے سو رہے ہیں, اتنا سوئیں کہ انرجی ہو, مگر اتنا نہیں کہ بس روزہ رکھ لیا اور سارا دن سوتے ہی رہے. نمازیں بھی جا رہی ہیں, روزہ رکھ لیا. اور اس کے بعد ہم نے اپنے اس پہ کہ جی صوم کا مطلب کیا ہے. صوم کا مطلب ہے نا روکنا, باز آنا. تو سب سے پہلے تو ہم نے کھانے پینے سے باز آنا اتنا مشکل نہیں ہے. باز کس سے آنا مشکل ہے؟ اپنے ٹیمپر سے. اور حال دیکھ لیں آپ, اس میں زیادہ لوگ غصے میں ہوتے ہیں, ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ گالی دے یا آگے سے آپ کو کوئی بدتمیزی کہ بولے میں روزے سے ہوں, پھر وہ یہ کرے بولے میں روزے سے ہوں, اس طرح بول دو نا کہ روزے سے ہوں, میرا تو روزہ خراب کر رہے ہو آپ لوگ. اور حدیث ہے کہ اگر ایک شخص جھوٹ بولنا اور فحش گفتگو اور اس پر عمل ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. یہ بخاری کی ہے, کیونکہ یہ تو ایک ڈائٹنگ ہے. جب آپ باقی چیزیں نہیں چھوڑا, کھانا پینا چھوڑ دیا, تو یہ تو آپ نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر لی نا, اور خوش ہو گئے کہ پتلے ہو گئے ہم لوگ. آخری یہ ہے جی, کچھ رہ گئے بس کہ آپ نے بہت زیادہ زکوٰۃ چیریٹی کرنی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اس سے کیا کہتے ہیں غریب ہو جاتا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ خدا کی قسم اس سے کوئی غریب نہیں ہوتا. کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا نہیں کر سکتے, ہمارے پاس ابھی نہیں ہے. آپ کر کے دیکھیں, آپ کا پرس ہمیشہ انشاءاللہ بھرا رہے گا. اس رمضان میں بہت ضروری ہے. پتہ ہے کیوں؟ کووڈ کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ختم ہو چکے ہیں. اگر آپ ایک میسج کریں گے نا پاکستان میں, تو 10 آپ کو بھاگتے ہوئے ملیں گے. میسج کریں سب کو, بولیں کسی کو ضرورت تو نہیں ہے کہ ہم کر لیں گے. ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ کاروباروں پہ اتنی فرق نہیں پڑا. پاکستان میں ٹھپ ہو گئے, لسٹ لگی ہوئی ہے لوگوں کی کہ راشن کتنے $50 ہمارے راشن بنتا ہے, پورے گھر کا, پورے مہینے کا راشن بنتا ہے. کہ جتنا کر سکتے ہیں چیریٹی کریں, مسجد کی ڈونیشنز دیں. آپ کو پتہ ہے اتنے سالوں سے 2-3 سال سے مسجدیں بند تھی, کیسے ان لوگوں نے بجلی کے بل پے کیے؟ کبھی سوچا یہ کیسے؟ یہ لوگ ان کے تو رینٹ نہیں نا بند ہوئے کہ کووڈ میں چلے رینٹ, کہاں سے ان لوگوں نے, پتہ ہے کتنا قرضدار ہو گئے سارے مسجد والے. ایکسٹرا مسجد ڈونیشن کا ایک باکس ایکسٹرا بھرے ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مسجد کو آباد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے, صدقہ جاریہ ہے. وہ چیریٹی تو شاید پھر صدقہ جاریہ نہ ہو, یہ تو صدقہ جاریہ ہے. جب یہاں پہ ہم لوگ اس طرح کی محفلیں آرگنائز کریں گے, آپ کو ثواب ملے گا. گریٹیٹیوڈ اور امبریس رمضان کا مطلب یہ ہے کہ امبریس کریں, خوش ہوں. مطلب شکلیں نہ بنائیں, جو پوچھ رہا اچھا کیسے ہو, بس اے اللہ جلدی سے گزر جائیں, بڑے تھک گئے ہیں ہم لوگ, اتنے بڑے روزے. نہیں, فائدہ نہیں ہے. کہتے ہیں نا نیکی کر دریا میں ڈال,
نہیں, شکر کریں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تم کس کس نعمت سے جھٹلاؤ گے؟ یہ نعمت ہے رمضان کی جو تمہیں ملی ہے, کہ کیا پتہ تم اس رمضان بخش دیے جاؤ. تو خوش ہوں, کیونکہ کہتے ہیں کہ بخاری کی ایک حدیث ہے, ایک روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں, ایک جب وہ روزہ کھولتا ہے, دوسرا جب وہ اپنے رب سے ملتا ہے. یہ تو یہ خوشی ہے جو ہم روزہ کھولتے ہیں. تو گریٹیٹیوڈ کریں, بچوں کو بھی بتائیں بیٹا, نہیں بچے کہیں کہ فون آتا ہے امی کا, کیسی ہو امی, تھک گئی, اتنا لمبے روزے پتہ نہیں کب ختم ہوں گے, پتہ نہیں کب. نہیں, الحمدللہ. بے شک اندر ٹوٹ رہا ہو آپ کا جسم, اور اللہ سے بھی بولے نا, اللہ میں تو ٹوٹ گئی, آج میں تھک گئی, آج میں اتنا کام کیا. لوگوں کو مت بولیں. اور اس کے علاوہ ہم لوگ انشاءاللہ جو لاسٹ ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اسٹے ہیلتھی. وہ جو سب سے پہلے میں نے بولا تھا کہ روزے فرض ہیں, پکوڑے فرض نہیں ہیں. اگر آپ کھانے پہ کنٹرول نہیں کریں گے, آپ اوور ایٹنگ کریں گے, آپ ہیلتھی اسٹف نہیں کھائیں گے, فرائیڈ لیں گے, تو آپ یقین کریں سارا دن لیزی رہیں گے, لیتھارجک رہیں گے, آپ کا جسم وہ عبادت کے لائق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب آپ انہیلتھی اسٹف کھاتے ہیں نا, جب آپ فرائیڈ اسٹف کھاتے ہیں, جب آپ بہت چاول اور قورمے اور بریانیاں پھوڑتے ہیں, یا سموسے پیٹیز روزمرہ کبھی کبھی چلتا ہے, تو آپ کی جو باڈی ہے نا وہ ڈائجسٹ نہیں کر پاتی. اور جب آپ کی باڈی ڈائجسٹ نہیں کر پاتی تو وہ جو سارے انزائمز اور باڈی کا آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ہوتا ہے, اٹ ہیز ٹو ورک ٹوائس, اٹ ہیز ٹو میک ٹوائس دی ایفرٹ ٹو ڈائجسٹ دا فوڈ. تو جب آپ کو ٹوائس دی ایفرٹ کام کرنا پڑتا ہے تو کسی کا بھی سسٹم تو تھک جائے گا نا. اور یہی اگر آپ اپنے پلان کریں اور ہیلتھی کھائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی ہیلتھی کی کوشش کریں, نہیں کھاتے کوئی بات نہیں, آپ کا کام ہے بتانا. آپ نہ کھائیں ان کے ساتھ, ایک پکوڑا کھا لیا نا بس کافی ہے. پلیٹ بھر کے پکوڑے نہ کھائیں, سموسے نہ کھائیں, کبھی کبھی چلتا ہے. آپ دیکھنا کتنا فرق پڑے گا. اپنے پلان کریں میلز, کیسے؟ کاربز میں سے کچھ لے لیں, میٹس میں سے کچھ لے لیں, پروٹینز میں سے, ڈیری میں سے کچھ لے لیں, فروٹس میں سے کچھ لے لیں, اور کیا کہتے ہیں ویجیٹیبلس میں سے کچھ لے لیں. ایک ہیلدی بیلنسڈ میل بنائیں اپنا انشاءاللہ. یہ جو میں شیئر کر رہی ہوں یہ وہ ڈوز اینڈ ڈونٹس آف قرآن ہے, آپ لوگ کو بھی شیئر کر دوں گی. آپ لوگ اپنے خود نکال سکتے ہیں, گوگل پہ سرچ کریں واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس آف قرآن. ڈو ناٹ ریڈیکیول ادرس, جس طرح مجھے نظر آیا کہ اس پہ ورک کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کے ساتھ. اور اس کے علاوہ مائی عبادت چارٹ وہ ہے جس پہ آپ نے اپنے بچوں سے, اپنے گھر والوں سے ریس لگانی ہے کہ ہم نے کتنے روزے رکھے, ہم نے وضو کیسا کیا, ہم نے نماز کتنی پڑھی, ہم نے قرآن کتنا پڑھا. ہم نے چارٹ فل کرنا ہے, رمضان 1, رمضان 2, رمضان 30 تک انشاءاللہ اسی جوش و خروش کے ساتھ ہم نے فل کرنا ہے. اور پھر جو یہ میں نے آپ کو دعا لسٹ دی ہے بچوں کے ساتھ, یہ کلرفل سی دعا ہے, انشاءاللہ میں آپ لوگ کو شیئر کر دوں گی. یہ بچوں کے ساتھ یاد کریں, خود بھی یاد کریں, بچوں کو بھی کریں. اب باجی انشاءاللہ باقی جو چیزیں شیئر کرنی ہوں گی وہ میں اپنی ویب سائٹ پہ شیئر کر دوں گی, مائی دین کیمپ کی ویب سائٹ پہ. اور آج سے انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن شروع ہو رہا ہے جو باجی نغمہ کرائیں گی. آج انشاءاللہ ہم پہلے پارے کی ابتدا کریں گے, اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا سلسلہ جاری رہے گا. باجی آپ کو اس کی ڈیٹیلز بتا دیں گی. میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شمیلہ. اللہ تعالیٰ ایک ایک لفظ کے بدلے آپ